نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قابل قدر خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کا 16واں دن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعائیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ مسنون دعائیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی دیگر خصوصیات اور اس ماہ مقدس کے جو امتیازی اوصاف ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن مسلمان کے لیے رمضان کے ہر دن اور رات میں ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس رکوع میں سے ہے کہ جس کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے روزوں کا تذکرہ کیا، روزوں کے احکام اور مسائل بیان فرمائے۔ اس سے پہلے بھی روزوں کی بات ہے اور اس کے بعد بھی روزوں کے مختلف مسائل اور احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اور درمیان میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے رکھ دی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھو گے، میری عبادت، اطاعت اور بندگی میں مصروف ہو جاؤ گے، میرے احکام اور قوانین کے پابند بن جاؤ گے، میری ہر قسم کی معصیت اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو اس کے نتیجے میں تم جو بھی دعا کرو گے میں اسے شرف قبولیت عطا کروں گا۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، بڑی ایمان افروز آیت ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اگر دور ہے تو زور سے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں، اے میرے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسانوں ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، تمہارے وسط قلب میں اور تمہارے دل کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، تو پھر ہمیں پکارا کرو، ہمارے سامنے اپنا درد دل بیان کیا کرو، ہماری بارگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات پیش کیا کرو، ہر مشکل، ہر مصیبت میں ہمارے نام کی دعائی دیا کرو۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتلاؤ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں رب اس کی پکار کو سنتا ہی نہیں، قبول بھی کرتا۔ کوئی دن کو پکارے یا رات کو پکارے، کوئی مشرق میں پکارے یا مغرب میں پکارے، کسی بھی دنیا کی زبان کے اندر 24 گھنٹوں کے کسی بھی لمحے میں پکارے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں کہ جو اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور مالک کائنات ان بندوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ جو اس کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے۔ اس ایمان افروز آیہ مبارکہ پر توجہ کیجئے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو تمہارا رب تم سے کہتا ہے
میں تمہارا پروردگار تم سے مخاطب ہوں، مجھے پکارا کرو، دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، ہمارے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے، اللہ فرماتے ہیں ہم سے مانگتے نہیں ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ دعا تو ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ آئیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعائیں آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھرپور توجہ کریں اور کامل سکوت اور انہماک سے یہ دعائیں سماعت فرمائیں اور ان کو یاد کریں۔ میں آپ کے سامنے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف وہ دعائیں رکھنا چاہتا ہوں جو آپ خوف، گھبراہٹ، پریشانی، دکھ درد کے عالم میں کڑے اور مشکل حالات میں پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ الفاظ پڑھا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم کی گھڑیوں میں جو دعا پڑھنے کے لیے سکھلائی، اب میں آپ کے سامنے اس دعا کو رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ آسان سے الفاظ ہیں، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ان کو یاد کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دکھ درد کی گھڑی کے اندر یہ الفاظ پڑھا کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اب ایک بڑی ہی قیمتی دعا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرف پریشانی ہے، کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہمارا نظام زندگی معطل ہو چکا ہے، ہمارے کاروبار زندگی رک چکے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ہماری زندگی کے ہر معاملے کو اس وبا نے ڈسٹرب کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، صبح کو اور شام کو، اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ آئیے اس دعا کے ایمان افروز کلمات کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو یاد کیجئے، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ جو صحابی اپنے ساتھیوں کو یہ دعا بتلا رہے تھے انہیں فالج کا مرض لاحق تھا، لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اسے کوئی اچانک آفت نہیں آئے گی، آپ تو خود فالج کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس صحابی رسول نے بتلایا لوگوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس روز مجھے فالج کا مسئلہ لاحق ہوا تھا میں اس دن اس دعا کا پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو کبھی پڑھنا مت بھولیے گا، اسے اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبراہٹ کا شکار ہوتے، کوئی پریشانی آتی، آپ کثرت سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ جاوید پروردگار، اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے میرے رب، اور اے ساری کائنات کے سنبھالنے والے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اس بات پہ راضی ہوں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی ہیں،
یعنی میں اس بات پہ خوش ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ اس اپنے بندے کو ضرور خوش کرے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت کے اندر لے جاؤں گا. اور آخری اس سلسلے میں دعا یہ ہے کہ خوف، گھبراہٹ، پریشانی کے عالم میں یہ بڑے قیمتی کلمات ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے حی و قیوم ذات، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس حالت میں تنہا نہ چھوڑنا. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے حالات کو مکمل طور پہ درست کر دینا. یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کا حق نہیں رکھتا، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میری مشکلات اور مصائب کو ٹالنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی قیمتی دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق دے. کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو دعائیں میرے نبی نے بتلا دی ان کی عظمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری دعا نہیں کر سکتی. اور جو نورانیت میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی اور بڑے سے بڑا انسان کوئی دعا بتلا دے تو اس کے الفاظ میں وہ نورانیت نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.